تصویری اور فلمی تبلیغ کے عدم جواز کی وجوہ۔ بعض فرماتے ہیں کہ ڈیجیٹل شبیہ تصویر میں داخل اور حرام ہے، لیکن اس کے ذریعے سے تبلیغ دین کرنا جائز بلکہ مستحب اور واجب ہے۔ حضرات اکابر رحمہم اللہ تعالی نے بحمد اللہ تعالی اس کا فیصلہ بھی فرما دیا ہے۔ ان کی تحریرات سے معلوم ہوتا ہے کہ عدم جواز کی 3 وجوہ ہیں۔ فلمی اور تصویری تبلیغ کے مسلمان مکلف نہیں ہے۔ دیکھو، جب ہم اللہ نے مکلف ہی نہیں بنایا تو ہم کیوں یہ کام کریں؟ ہم نے تو وہ تبلیغ کرنا ہے جس وہ ہمارے ذمے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گناہ کے ذریعے سے ہم کو تبلیغ کا مکلف نہیں بنایا۔ نمبر 2، تصویری اور فلمی تبلیغ کا انجام اللہ تعالیٰ کے احکام کو پامال کرنا ہے۔ نمبر 3، تصویری تبلیغ کا نتیجہ نیک گھرانوں کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ یہ 3 وجوہ ہے۔ اس لیے اکابر نے یہ بھی لکھا ہے کہ تصویری تبلیغ کی کوئی قیمت اللہ کی نظر میں نہیں۔ جس تبلیغ سے احکام پامال ہوں اس کی قیمت ہوگی، جس سے گھرانے اور افراد تباہ و برباد ہو جائے، تقوی پاش ہو جائے، تو اس کی کوئی قیمت نہیں۔ یہ آپ کو پھر اکابر کی کتابیں بتائیں گے۔ حضرت مفتی عاشق الہی صاحب رحمہ اللہ کی عبارت بھی آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت بھی جو علماء محقق ہیں اور خدا ترس ہیں وہ ٹی وی وغیرہ کو حرام سمجھتے ہیں۔ یہ بڑوں کی بات میں بتا رہا ہوں، اپنی بات نہیں بتا رہا ہوں۔ جواز کے دلائل اور ان کا جواب۔ جواز کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جو لوگ خانقاہوں میں، تبلیغی اجتماعات میں اور جمعہ کے خطبوں کو جا کر نہیں سنتے اور دینی کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے، ہم ایسے لوگوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ٹی وی چینل وغیرہ کے ذریعے سے ہم ان کے گھروں میں دین پہنچا کر ان کو تبلیغ کریں گے۔ جواب: اکابر علیہم الرحمہ کی تحریرات سے اس کا جواب بھی ہو چکا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس دلیل میں رتی برابر وزن نہیں، اور یہ دلیل قرآن کریم کی آیات کے خلاف ہے۔ عبس وتولی اما من استغنا فانت لہ تصدی، یہ اس کے خلاف۔ بس سب سے بڑی دلیل یہ ہے۔ چند شبہات اور ان کے جوابات۔
شبہ نمبر 1، اسکرین پر جو نظر آ رہا ہے وہ بجلی کی شعاعیں ہیں اور روشنی کی شعاعیں ہیں۔ بجلی بند کرتی ہی وہ شعاعیں ختم۔ اس کے متعدد جواب ہیں۔ نمبر 1، سینما کی تصویر کو سب تصویر سمجھتے تھے اور حرام کہا کرتے تھے، جبکہ وہاں بھی پردے پر بجلی کی روشنی اور شعاعوں سے جاندار کی شبیہ بنتی تھی، اور بجلی بند ہو جاتی تو پردہ بالکل صاف ہو جاتا۔ نمبر 2، اگر کوئی موبائل اسکرین پر اپنی بیوی کی طلاق لکھ لے تو سب کا اتفاق ہے کہ اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، جبکہ یہ بھی بجلی کی شعاعیں ہیں، تو طلاق کیوں واقع ہو گئی؟ معلوم ہوتا ہے اس سے جو نقش بنتا ہے اس نقش کا اعتبار ہے۔ آپ علماء جانتے ہیں کہ وہاں جو تحریر ہے یہ نقش ہے، تو جیسے الفاظ کے نقش کا اعتبار ہے تو جاندار کی شبیہ کے نقش کا بھی اعتبار ہوگا۔ نمبر 3، اگر کوئی اسکرین پر لکھے ہوئے قرآن کریم کی بے ادبی کرتا ہے، بے حرمتی کرتا ہے، تو اس پر بے ادبی اور بے حرمتی کا حکم لگے گا یا نہیں؟ ظاہر ہے کہ کسی نے بھی اس کو جائز نہیں کہا، تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسکرین پر نقوش کا اعتبار ہے۔ شبہ نمبر 2، کہا جاتا ہے کہ میموری کارڈ ڈسک میں تصویر نہیں ہوتی، وہاں تصویر بنانے کا ہنر ہے۔ ہنر، تعلیم۔ جواب نمبر 1، تصویر ہوتی ہے۔ ڈیجیٹل کیمرہ اور اینولاگ کیمرہ، ان میں فرق صرف اتنا ہے کہ اینولاگ کیمرہ پوری تصویر جب لیتا تو پوری دکھاتا، اس میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ لے تو پوری تصویر اور دکھائے اس کا کچھ حصہ، جبکہ ڈیجیٹل کیمرے میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ پوری تصویر لے کر اس کے باز کو اور ایک حصے کو دکھا سکتا ہے۔ اس کے ایک واضح مثال جو ہمارے اور آپ کے مشاہدہ میں بھی ہے وہ ڈیجیٹل گھڑیاں ہیں۔ اس کو بند کر لیں، اس کے اندر 8 پھر نشان، پھر 8 یہ اندر لکھا ہوتا ہے۔ یہ 8 88 ہوتا ہے، 88 یہ محفوظ ہے پورا۔ اب یہ اس کی مرضی ہے کہ سب پورا دکھا دے، روشنی سب پر ڈالے۔ اس کی مرضی ہے یہ ستون کتنا ہو جائے گا؟ 11:11 یہ ایک ستون دکھائے۔ اس کی مرضی ہے یوں، اس کے 8 پر یوں کر کے بیچ کی چھوڑ دے، یوں 0 بنا دے۔ کل کا کل دکھانا ضروری نہیں، جس حصے پر روشنی ڈالتے ہیں وہی حصہ روشن ہو جاتا ہے اور نظر آ جاتا ہے۔ تو ڈیجیٹل کیمرے نے تصویر بھی مکمل لیا، وہ اسکرین پر جس حصے پر روشنی ڈالتے ہیں تو وہ حصہ سامنے ظاہر ہو جاتا ہے۔ یہ 8 آپ مٹھائیں، پھر ڈیجیٹل گھڑی وقت بتائیں، پھر اس کا جتنا یہ سطح ہے اگر بتائے تو وہ پورا کا پورا لال ہو جائے گا۔ دوسرا جواب، اگر ہم مان بھی لیں بلکہ بٹن دبانے کے بعد اسکرین پر اپنی معلومات سے تصویر
بنائی جاتی ہے، بناتے ہیں، تو یہ تو پھر اور بڑھ کر گناہ ہوا۔ بنانا اور دکھانا، بار بار بنانا اور دکھانا، ایک تو ہے کہ ایک دفعہ بنانے کا گناہ ہوا، اب پھر صرف دکھانے کا گناہ ہوا، اور یہاں بنا بھی رہے دکھا بھی رہے، بنا بھی رہے دکھا بھی۔ اسی کو حضرت والا رحمہ اللہ لکھا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ 1 منٹ میں یہ جو متحرک تصویر ہوتی ہے، حقیقت میں کوئی تصویر متحرک نہیں ہوتی، یہ بار بار بناتے ہیں اور اتنے تیزی سے بناتے ہیں، 1 سیکنڈ میں 60 تصویریں وہ بناتا ہے، لیکن مختلف، جیسا میرے یہ ہاتھ ہے، اس کی ایک تصویر ہے، دوسری، یہ جو آپ کو یہ اٹھتا ہوا نظر آتا ہے تو وہ ایک تصویر نہیں ہے، اس نے ہر حرکت کی علیحدہ تصویر بنائی ہے۔ تو 1 سیکنڈ میں 7 مرتبہ یہ جو آدمی چلتا ہے اس کی تصویر اس نے بنائی ہے، اور وہ جلدی جلدی پھر دکھاتے ہیں، تو جلدی جلدی وہ متحرک نظر آتا ہے۔ اس لیے حضرت نے بھی فرمایا کہ اس میں تو اور زیادہ گناہ ہے کہ 1 سیکنڈ میں 7 تصویریں بنا رہے، اور بنا بھی رہے اور ساتھ دکھا بھی رہے۔ تو اگر ہم مان لے کہ اندر تصویر بنی ہوئی نہیں ہے جس کو کیمرے کے واسطے سے دکھا رہے ہیں، تو اگر وہ ہے تو اس میں صرف دکھانے کا گناہ ہے، اور اگر وہاں بنی ہوئی نہیں ہے اور بنا رہے ہیں تو پھر تو مستقل بار بار بنانے اور دکھانے کا دونوں گناہ ہے۔ شبہ نمبر 3، کہا جاتا ہے کہ اسکرین کی شبیہ کو قرار اور بقا نہیں۔ جواب نمبر 1، قرار و بقا کا مطلب کیا ہے؟ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اسکرین پر بننے اور ظاہر ہونے کے بعد کچھ دیر باقی رہے، تو قرار و بقا کا یہ معنی کس نے کیا ہے اور کس کتاب میں ہے؟ نیز کتنی دیر تک یہ قرار و بقا ہو، 1 منٹ، 2 منٹ، گھنٹہ، یہ کسی کتاب میں بھی نہیں ہے۔ دوسرا جواب، اگر کوئی تختہ سیاہ پر چاک کے ذریعے سے تصویر بنا کر فوراً کپڑے سے مٹا دے تو بنانے کا گناہ ہے یا نہیں؟ سب سمجھتے ہیں کہ گناہ ہے، جبکہ بناتی اس کو فوراً مٹایا گیا۔ تیسرا جواب، قرار و بقا کا صحیح معنی یہ ہے کہ اصل سے مستغنی ہو جائے، اصل کے تابعیت سے نکل جائے۔ دیکھیے، اگر کوئی شخص آئینہ کے سامنے 1 گھنٹے تک کھڑا رہے تو یہاں اس کی شبیہ 1 گھنٹے تک آئینہ میں موجود ہے، پھر بھی اس کو کوئی یہ نہیں کہتے کہ اس کو قرار و بقا ہے اور یہ ناجائز ہے۔ لیکن اسی عکس کو اگر کیمرے کی مشین کے ذریعے سے محفوظ کر کے اصل کی تابعیت سے نکالا جائے، یا مسالہ وغیرہ لگا کر محفوظ کر دیا جائے، تو اصل کے ہوتے ہوئے کہا جائے گا کہ اس شبیہ کو قرار اور بقا حاصل۔ تو قرار و بقا کا اصل مدار تابعیت کے ہونے نہ ہونے پر ہے۔ مسالہ، رنگ روغن وغیرہ یہ قرار و بقا کی ایک صورت ہے، اس کی حقیقت نہیں۔ شبہ نمبر 4، بعض نے لکھا ہے کہ عکس کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 محفوظ، نمبر 2 غیر محفوظ، محبوس اور غیر محبوس۔ ایک سایہ وہ ہے جو آپ نے محبوس نہیں کیا، اس لیے سورج ڈھل گیا تو سایہ ختم ہوا، اور ایک وہ سایہ ہے جو آپ نے محبوس کیا،
اب سورج غروب بھی ہو جائے تو بھی وہ نظر آئے گا۔ ایک عکس وہ ہے جس کو آپ نے محفوظ نہیں کیا، اور ایک وہ ہے جس کو آپ نے محفوظ کر لیا ہے۔ یہ جو اسکرین پر جاندار کی شبیہ یہ عکس اور ظل ہے، البتہ یہ محبوس ہے، غیر محبوس نہیں۔ اور عکس و ظل جائے تو یہ بھی جائے۔ جواب: شریعت میں ہر وہ شبیہ جس میں انسان کی اختیار اور صنعت کے بعد وجود میں آتی ہے اور اپنے اصل سے مستغنی ہوتی ہے، اس کو ناجائز اور حرام کہتی ہے، اس لیے کہ اس میں حرمت کی علت مزاحات لخلق اللہ موجود ہے۔ باقی نام کوئی اس کو تصویر کا دے یا نہ دے، اس کو عکس محبوس کہے یا ذل محبوس کہے، اس پر حکم کا مدار نہیں ہے۔ شبہ نمبر 5، یہ شبہ یاد رکھنا بہت اہم ہے، اور یہ وہ شبہ ہے جس کی وجہ سے علامہ سلیمان ندوی رحمہ اللہ بھی دھوکے میں آ گئے تھے، اور پھر کاغذ تصویر کو بھی انہوں نے جائز فرمایا تھا۔ پھر حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے اس کے جواب میں ایک رسالہ لکھا، جس کو پھر انہوں نے پڑھ کر اپنے رائے سے رجوع کیا، اور اس شبے کا موجد علامہ شیخ بخیت مصر کے ہیں، وہ اس کا موجد ہے۔ علامہ بنور رحمہ اللہ نے بھی ان کا ذکر فرمایا ہے کہ عرب کے اور عجم کے کتنے لوگ اس بات کی وجہ سے گمراہ ہو گئے اور تصویر کی لعنت میں مبتلا ہوئے۔ اس لیے اس شعبہ کو آپ لوگوں نے سمجھنا ہے۔ فن تصویر سازی فنون لطیفہ میں سے ہے جس میں تخلیق و ایجاد لازم ہے۔ بس اتنی بات۔ دیکھو، ایک فن ہے موسیقی کا، ایک فن ہے شعر و شاعری کا، ایک فن ہے تصویر سازی کا۔ اہل فن کا کہنا ہے کہ یہ فنون لطیفہ ہے، اور فنون لطیفہ کے لیے تخلیق اور ایجاد ضروری ہے۔ اگر شاعر کسی کے حسن کو بیان کرے اور جتنا حسن ہے اتنا بیان کرے تو یہ شاعری نہیں ہے، وہ اس میں ایجاد اور تخلیق کرے اور اس کے حسن کو بڑھا کر پیش کرے کہ یہ تو چاند ہے، یہ تو سورج کی مثال ہے، یہ سورج کی نظیر ہے، تو اس کی آنکھوں کو بڑھا کر پیش کرے، اس کے کانوں کو بڑھا کر، جتنا حسن اس سے بڑھا کر پیش کرے گا تو یہ شعر ہے۔ اگر اوب ہو وہی ذکر کرے تو وہ شعر نہیں ہے۔ اسی طریقہ پر تصویر ایسی ہے کہ جس کی آپ بنا رہے ہیں، اگر آپ نے بالکل وہی شبیہ بنا دی تو یہ تصویر نہیں ہے۔ اس کی آنکھیں بیل کے آنکھ کی طرح بڑی بڑی بنا دو، کان ہاتھی کے کان کی طرح بڑے بڑے بنا دو، پھر کہتے یہ تصویر ہے۔ اپنا مصور اب ایجاد کرے، اس میں تخلیق کرے، نئی نئی چیزیں اس میں ڈال دے۔ اگر اس میں مصور بنانے والے کا ایجاد ہے، تخلیق ہے، تو پھر اس کو تصویر کہا جائے گا۔ بالکل وہی چیز ہے تو وہ تصویر نہیں ہے، وہ نقل ہے اور حبس ہے، حبسی ذیل اور حبسی ہے۔ اور آج کل کیمروں کے ذریعے سے جو تصویریں لی جاتی ہے، ان میں بالکل جیسی آنکھ ہے اس طرح آنکھ آتی ہے، جیسا چہرہ ہے اسی طرح چہرہ آتا ہے۔ اس میں کوئی رد و بدل بنانے والے کی طرف سے نہیں ہوتا، کوئی زیادتی اور کمی نہیں ہوتی۔ اس لیے اس پر تصویر کی تعریف ہی صادق نہیں۔ تصویر اسے کہیں گے جس میں مصور اپنا تخیل داخل کر کے
اس میں ایجاد کرے، تخلیق کرے۔ اشکال سمجھ میں آ گیا؟ اس سے وہ حضرت بھی دھوکے میں آ گئے تھے اور الہلال کے اندر تصویروں کو شائع کیا۔ اس میں کاغذ تصویر بھی جائز ہے، سب جائز ہو جائے گی۔ اس کا جواب یہ ہے، حضرت نے جو جواب دیا کہ اہل فن ہو بہو شبیہ بنانے کو اگرچہ تصویر نہیں کہتے، لیکن شریعت ہر ایک کو تصویر کہتی ہے، خواہ اس میں مصور کے تخیل اور ایجاد کا دخل ہو یا دخل نہ ہو۔ تو یہ جواب بھی میرا نہیں، یہ بھی اکابر کا ہے۔ حضرت مفتی شفیع سے رحمۃ اللہ علیہ نے پورا رسالہ لے کر اس کو جواب دیا کہ ہم شریعت کے پابند ہیں، ہم فنون بنانے والوں کے پابند نہیں ہیں۔ اہل فن کا اپنا کام ہے، وہ تصویر کہیں نہ کہیں، لیکن مزاحات لخلق اللہ اس میں بھی ہے، شریعت اس کو تصویر کہتی ہے، اس لیے یہ بھی حرام۔ اس میں مصور کے تخیل اور ایجاد کا دخل ہو تو بھی حرام ہے، دخل نہ ہو تو بھی حرام، کسی بھی طریقے سے بنائے تو وہ حرام ہے۔ صبح نمبر 6 کہا جاتا ہے کہ اسکرین کی شبیہ کا سایہ نہیں ہوتا، جبکہ کاغذ پر جو جاندار کی شبیہ ہے اس کا سایہ ہوتا ہے، لہذا یہ جائز اور وہ ناجائز۔ جواب نمبر 1، یہ کس کتاب میں ہے کہ جاندار کی وہ شبیہ جس کا سایہ نہ ہو وہ جائز ہے، اور جس کا سایہ ہے وہ ناجائز ہے؟ بلکہ کتاب میں تو یہ ہے کہ ذو ذل ہو یا غیر ذی ذل ہو، سایہ ہو یا سایہ نہ ہو، دونوں کا بنانا ناجائز ہے۔ نمبر 2، یہ کہنا کہ کاغذ اور دیوار کی تصویر اور شبیہ کا سایہ ہوتا ہے، یہ علمی دنیا میں بہت ہی غلط بات ہے۔ آپ کو معلوم ہے پہلے سے کتابوں میں ذو ذل اور غیر ذی ذل کی تفصیل موجود ہے۔ ذو ذل مجسمہ ہوتا ہے، وہ بت نہیں، اس کا سایہ ہوتا ہے، اور غیر ذی ذل یہ کاغذ کی تصویر ہے۔ یہاں جو سایہ ہے وہ کاغذ کا ہے اور تصویر کا سایہ نہیں ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ تصویر سطح پر بنائی جاتی ہے اور سطح عرض ہے، جوہر نہیں ہے۔ سایہ جوہر کا ہوتا ہے جس کا جسم ہو، جسم کاغذ کا ہے۔ اب دیکھو اس کاغذ کا رنگ کیا ہے؟ پیلا ہے نا، تو اب اس کا جو سایہ ہوگا یہ کاغذ کا ہوگا یا پیلے رنگ کا ہوگا؟ یہ پیلے جو رنگ ہے سطح پر یہ عرض ہے، اور عرض کا سایہ وہ تو قائم بالغیر ہوتا ہے۔ آپ کا کپڑا ہے، یہ سفید کپڑا ہے، یہ جو سفیدی ہے یہ عرض ہے، اس کا اپنا جسم نہیں ہے۔ اب اگر اس کپڑے کا سایہ ہوگا تو یہ کپڑے کا سایہ ہوگا، یہ سفیدی کا سایہ۔ اسی طرح اگر یہاں پر تصویر بنی ہو، دیکھو یہ 4 مسائل کی تصویر یہاں بنی ہے، تو جب سایہ ہوگا تو اس 4 مسائل کا سایہ نہیں ہوگا، سایہ اس کاغذ کا ہوگا۔ یہ جو پورا کاغذ ہے یہ کاغذ، یہ جوہر ہے، اس کا جسم ہے، اس کا سایہ ہوگا۔ علم ہمارا ایسا ہوگی۔ میں مزید بھی اگر کوئی پڑھ لے تو اس میں ہے کہ جس میں تعلیمی کی انتہا کو سطح کہتے ہیں، اور سطح کی انتہا کو خط کہتے ہیں، اور خط کی انتہا کو نقطہ کہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسکرین کی تصویر وہ نقطوں سے بنائی جاتی ہے، وہ تو ہر تصویر نقطوں سے بنائی جاتی ہے، اس لیے کہ خط نقطوں سے بنا ہے اور سطح خطوط سے بنا ہے، تو پورے سطح کس سے بن گیا؟ نقطوں سے۔
وہ تو کاغذ کی تصویر بھی نقطوں سے بنائی جاتی. ہم علم سے اتنے دور چلے گئے، ہماری علمی سطح اتنے نیچے چلے گئی کہ جو باتیں پہلے سے کتابوں میں موجود ہے کہ کاغذ کی تصویر، دیوار پر کوئی تصویر بنا دے تو یہ غیر ذی دل ہے، اور مجسمہ، مورتی، بت یہ کیا ہے؟ ذو دل ہے، یہ سایہ دار ہے. انہوں نے کاغذ کی تصویر کو کیا بنایا؟ آگے شبہ نمبر، کہا جاتا ہے کہ اسکرین کی تصویر پکڑی نہیں جاتی، چھو نہیں سکتے، جبکہ کاغذ کی تصویر چھو سکتے ہیں. یہ دیکھو، یہ 4 مسائل کی تصویر ہے، اس کو ہم دیکھو ہاتھ لگا رہے ہیں، چھو سکتے ہیں. اسکرین کی تصویر تو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، چھو نہیں سکتے، اور کاغذ کی تصویر کو چھو سکتے. جواب نمبر 1، یہ تفصیل کس کتاب میں ہے کہ جس تصویر کو چھو سکتے ہو وہ کیا ہے؟ حرام ہے، اور جس کو چھو نہیں سکتے وہ. اب ہم اپنی طرف سے جواز عدم جواز کے فروق نکالے تو اس کا تو اعتبار نہیں ہے. دوسرا جواب، اگر کوئی کاغذ کی تصویر پر پلاسٹر کوٹنگ کر لے تو اب تو وہ اس کو چھو نہیں سکتے، تو یہ جائز ہو جائے گی. شیشے میں بند کر لو، فریم میں بند کر لو تو اب جائز ہو گئی، اس لیے کہ اب چھو نہیں سکتے. شبہ نمبر، کہا جاتا ہے اسکرین کی تصویر کوئی پکڑ نہیں سکتا، جبکہ کاغذ کی تصویر کو پکڑ سکتے. جواب نمبر 1، یہ تفصیل کس کتاب میں ہے کہ جو تصویر پکڑی جا سکتی ہے وہ حرام ہے، اور جو نہیں پکڑی جا سکتی وہ جائز ہے. دوسرا جواب، یہ کہنا کہ کاغذ کی تصویر پکڑی جا سکتی ہے یہ بھی غلط ہے، کیونکہ تصویر سطح پر ہوتی ہے اور سطح عرض ہے، اور عرض کو کوئی نہیں پکڑ سکتا. وہ کاغذ کو پکڑا جا سکتا ہے. ادھر دیکھو، یہ 4 مسائل ہیں، تو اس کو کوئی پکڑے، کوئی پکڑ سکتا ہے. ہاں، کاغذ کو پکڑو. یہ آپ کے کپڑے پر سفید رنگ ہے، اس سفیدی کو پکڑو. کپڑے کو پکڑا جا سکتا ہے، عرض جس کا جسم ہی نہیں اس کو کیسے پکڑ سکتے؟ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسکرین پر جو جاندار کی شبیہ نظر آتی ہے وہ صرف اسکرین ہی پر ہے، اندر نہیں. آپ موبائل کو کورچنا شروع کریں، کورچتے رہو، آپ کو اندر کوئی تصویر نہیں ملے. جواب نمبر 1، تصویر تو ہوتی ہے سطح پر، جیسے یہاں اسکرین کی سطح پر ہے تو تصویر کہاں ہوتی؟ ہر جگہ تصویر سطح پر ہوتی ہے. جواب نمبر 2، اسکرین کے پیچھے موبائل میں میموری موجود ہے، اور دیوار کی جو تصویر ہے اور اس کو کورچنا شروع کرو، دیوار سے نکل جاؤ گے، تم کو آگے کچھ نہیں ملے گا، نہ تصویر ملے گی اور نہ تصویر کا کوئی مواد تمہیں ملے گا. یہاں تو پھر بھی اسکرین کے پیچھے مواد موجود ہے، وہاں کوئی مواد نہیں. شبہ نمبر 10، تصویر اس کو کہا جاتا ہے جو سیاہی اور ہاتھ سے بنائی جائے، اور اسکرین کی تصویر سیاہی اور ہاتھ سے نہیں بنائی جاتی. جواب نمبر 1، اس فرق کی دلیل کس کتاب میں ہے؟ کس فقیہ علیہ رحمہ نے فرمایا ہے کہ سیاہی اور ہاتھ سے جو تصویر بنائی جائے گی وہ حرام ہے، مشینوں والی تصویر حرام نہیں. جواب نمبر 2،
لاکھ کیمرے کی تصویر کی حرمت پر سب اہل حق متفق ہیں، جبکہ اس کی تصویر بھی مشین سے بنائی جاتی ہے۔ تیسرا جواب، اگر اس قسم کی شرائط کو جائز قرار دیا جائے تو کل یہ شرط بھی معتبر مانی جائے گی کہ اس رنگ کی سیاہی کی تصویر حرام ہے اور اس کے سوا دوسرے رنگوں کی سیاہی کی تصویر حرام نہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خاص رنگوں کی سیاہی سے تصویر بنائی جاتی تھی، تب بس وہی رنگ ہو تو ٹھیک ہے، دوسرے رنگوں کی گنجائش ہے، جائز ہے، پھر تو آزادی ہو گئی۔ اگر ہم کتابوں سے اور ماہرین شریعت سے اپنے آپ کو آزاد کریں گے تو پھر آزادی کہاں تک جائے گی؟ کہ ہاتھ کی تصویر بھی جائز ہو جائے گی۔ نمبر 9، تصویر سے متعلق 9ویں بات، براہ راست منظر کا حکم، جو ہم تفصیل کر چکے ہیں اوپر سے، اس سے اس کا حکم معلوم ہو گیا، لیکن چونکہ اس میں انسان کو دھوکہ لگ سکتا ہے، تو براہ راست منظر کا حکم، اس کو کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ لائیو۔ اس کا حکم عام تصویروں کی طرح ہے اور یہ بھی ناجائز ہے، جس کی مختصر تفصیل یہ ہے کہ ایک ہے شے کا وجود اور ایک ہے شے کی بقا۔ وجود الگ ہے، بقا الگ ہے۔ براہ راست منظر میں تصویر کا وجود ہے، البتہ بقا نہیں۔ کیمرہ تصویر بناتا ہے اور بنا کر آگے دکھاتا ہے اور پھر اس کو مٹا کر دوسری تصویر بناتا ہے اور آگے دکھاتا ہے، تو بنانے کا گناہ اس میں بھی ہے، البتہ بقا کا گناہ نہیں۔ خود ماہرین اس بات کو مانتے ہیں کہ جب تک کیمرہ تصویر نہیں بناتا آگے دکھا نہیں سکتے، پہلے بناتے ہیں پھر آگے دکھاتے ہیں۔